اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ پورا مجمع جی لگا کر ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ رومی لکھتے ہیں ایک دفعہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھ لیا تو شہد کیسے بناتی ہے؟ یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس روایت سے میں ایک میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اب اس شہد کی مکھی نے اپنے شہد بنانے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چمن میں جاتی ہوں اور مختلف پھولوں کے پودوں پر بیٹھ کر ان پھولوں کے جوس اور رس کو چوستی ہوں، اور وہی چوسا ہوا رس لا کر میں اپنے چھتے میں ڈال دیتی ہوں، شہد بن جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے کہنے کے مطابق کہ تو پھولوں کا رس چوستی اور چھتوں میں ڈالتی ہے، شہد بن جاتا ہے۔ عرض کرتی ہے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تو پھر اس پھولوں کے رس تو کڑوے اور پھیکے ہوتے ہیں، مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ جو شہد میں چاشنی ہوتی ہے، جو مٹھاس ہوتی ہے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ اب سنیں مکھی کا جواب، شہد کی مکھی کا جواب۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قدرت نے سکھایا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ ہمیں قدرت نے سکھایا ہے کہ ہم جب چمن سے نکلتی ہیں رس لے کر، ہم جب بغیچے سے رس لے کر نکلتی ہیں تو اپنے چھتوں تک پہنچنے تک ہم آپ کی ذات پر درود پڑھتی ہیں، ادھر ہم لا کر رس ڈالتی ہیں، اللہ درود کے صدقے اس کڑوے رس کے اندر مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے۔ درود پڑھو، زندگی میں مٹھاس آ جائے گی۔ جی لگا کر پورا مجمع پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا۔ آئیے جس بارگاہ ناظم خراج عقیدت کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں، کچھ ان کی بارگاہ میں پہلے اشعار ہو جائے، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ شاعر لکھتا ہے راہ خدا میں جان لٹائی حسین نے، راہ خدا میں جان لٹائی حسین نے، دین نبی کی شان بچائی حسین نے، اور سر کو کٹا کے کرب و بلا کی زمین پر ظلم و ستم کی آگ بجھائی حسین نے، ظلم و ستم کی آگ بجھائی حسین نے، بھائی بھتیجے بیٹے لٹا کر بھی دیکھیے دین نبی کی لاج بچائی حسین نے۔ ہاں، دین نبی کی لاج بچائی حسین نے۔ اب حشر تک نہ سر کو اٹھا پائے گا یزید، اب حشر تک نہ سر کو اٹھا پائے گا یزید، کربل میں ایسی دھول چٹائی حسین نے، کربل میں ایسی دھول چٹائی حسین نے، اہل یزید مر کے زمین بوس ہو گئے، شمشیر حیدری جو چلائی حسین نے، بجھنے لگی تھی ظلم کی آندھی سے دی کی شمع، بجھنے لگی تھی ظلم کی آندھی سے شمع دی، لو اس کی اپنے خون سے بڑھائی حسین نے، لو اس کی اپنے خون سے بڑھائی حسین نے، در در بھٹکتا پھرتا تھا اشعر بہت مگر
در در بھٹکتا پھرتا تھا. شاعر اپنے بارے میں کہتا ہے در در بھٹکتا پھرتا تھا, اشعر بہت مگر فضل خدا سے بگڑی بنائی حسین نے. فضل خدا سے بگڑی بنائی حسین نے. ایک بار پورا مجمع جی لگا کر پھر سے درود پاک پڑھ دے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا. حضرات محترم, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, سورہ قلم میں اللہ پاک اپنے حبیب کی شان بیان فرماتا ہے. ویسے کئی تقریروں میں آپ نے سماعت کیا ہوگا, پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے. بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک پورا قرآن یہ سمجھیے اللہ نے اپنے حبیب کی شان اور اپنے حبیب کی نعت میں اتارا ہے. اب اس میں دیکھیں, یہ جو میں نے دو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی, اِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اے حبیب آپ کا اجر نہ ختم ہونے والا ہے, جس کی کوئی انت ہی نہیں ہے, جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. آپ کا اجر وہ ہے. اب انتہا کیوں نہیں ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کیونکہ اللہ نے آپ کو بڑے اخلاق والا بنایا ہے. اخلاق اتنے اعلیٰ ہے تو پھر اجر کیسے ختم ہوگا؟ جس کے اخلاق بلند ہو اس کا اجر پھر ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ اے حبیب, اجر آپ کا ختم ہونے والا ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ کے اخلاق ہی اتنے اعلیٰ ہے. اب نبی کے اخلاق کیا ہے؟ آج کی گفتگو میں یہی چیزیں عرض کر کے میں ایک دعوت آپ کو دوں گا کہ آئیے اپنے نبی کے اخلاق کو عام کیجئے, اور ایسے عام کیجئے کہ خود بھی عمل کیجئے ان اخلاق پر, اور لوگوں کو بھی اس اخلاق سے قریب لانے کی کوشش کیجئے کہ زمانہ ہمارے مصطفیٰ کے اخلاق سے پریچے ہو. وہ اخلاق کیا تھے؟ اللہ اکبر, کہ جن اخلاق کے حوالے سے اللہ پاک بھی قرآن مجید میں کئی جگہ ایسی ہے کہ اپنے حبیب کے اخلاق بتاتا ہے. وہ اخلاق کیا تھے؟ اپنے تو اپنے, غیروں نے بھی جب ان اخلاق کو دیکھا متاثر ہو کر وہ دامن اسلام میں آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے. اخلاق کیا تھے وہ؟ اگر آپ کہیں یار فلاں آدمی بڑا اچھا ہے, فلاں آدمی بڑا اچھا, آج تک اس نے کسی کو نہیں مارا, کسی کو گالی بھی نہیں دی, کسی کا قتل بھی نہیں کیا, کسی کا مال بھی ہڑپ نہیں کیا ہے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی, کسی پر ظلم نے بھی نہیں کیا, چلو یہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہے. یہ منفی خوبیاں, نہیں کیا, یہ چیز تو نہیں کی, یہ چیز تو نہیں کی. لیکن کیا ضروری ہے کہ اس نے یہ ساری چیزیں نہیں کی تو اس کے برابر میں پھر یہ چیزیں اس کے اندر ہے؟ کون سی چیزیں؟ اگر اس نے کسی کو مارا نہیں ہے چلو اچھی بات ہے, لیکن کسی مار کھاتے ہوئے کو بچایا بھی ہے یا نہیں؟ چلو یہ خوبی ہے اس کے اندر کہ کسی کو مارا نہیں ہے اس نے, وہ اچھا آدمی ہے, اس میں یہ خوبی ہے. لیکن کیا یہ بھی خوبی ہے کہ کسی مار کھاتے ہوئے کو بچایا ہے؟ اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا تو کیا کسی ظلم ہونے والے کو بچایا ہے؟ اس نے کسی کا قتل نہیں کیا تو کیا کسی قتل ہونے والے کو بچایا ہے؟ اس نے کسی کا مال ہڑپ کر کے نہیں کھایا تو کیا کسی غریب کی مدد کی ہے؟ اگر یہ چیزیں ہوگی نا کسی انسان میں تو یہ چیزیں نہیں ہوگی, اور اگر یہ چیزیں ہوگی تو شاید یہ چیزیں نہ ہو. لیکن اگر یہ دونوں چیزیں آپ کو کسی ذات میں دیکھنی ہے تو وہ ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کسی کو مارا نہیں. یارو پڑھیے ہمارے نبی کا اتہاس, ان کے ساتھ رہنے والے, ان کے ساتھ بیٹھنے والے. بیوی سے زیادہ انسان کے قریب اور کون ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں, آپ پڑھیے, فرماتے ہیں اتنے سال میں مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ رہا, میں حضور کی غلامی میں رہا, میں حضور کے ساتھ رہا, لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھوں سے کسی کو مارا ہو.
یہ ذات چلو مارا نہیں ہے، کیا کسی کو بچایا ہے؟ ایک نہیں سینکڑوں واقعات آپ کی نظر کے سامنے آ جائیں گے۔ ہاں یارو، میرے مصطفیٰ کی ذات اقدس، ان کے اخلاق تو یہ نہ کسی پر ہاتھ اٹھایا نہ مارا، ہزار مار کھانے والوں کو آپ کی ذات نے بچایا ہے۔ نہیں جانتی بلال حبشی کو؟ کھائے مکہ میں پتھر یا نہیں؟ نہیں جانتے ابو بکر صدیق کو زخمی کر کے موت کے دہانے پر پہنچایا ہے نہیں ابو بکر کو؟ نہیں جانتے آپ مکہ کے ان غلاموں کو جو مسلمان ہو چکے تھے، کیا ان کو ظلم و بربریت کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑا؟ ساری چیزیں ہوئی، بچایا کس نے؟ کملی والے آقا نے۔ نہ مارا نہ کسی کو مارنے دیا۔ یہ اخلاق اگر کسی میں دیکھنے ہیں، وہ ذات مصطفیٰ۔ کسی کا قتل نہیں کیا۔ دیکھیں دین کے معاملے کی بات الگ ہے۔ حضور کی ذات وہ تھی کہ کسی پر ہاتھ زندگی بھر نہیں اٹھایا، نہ بیوی پر، نہ بچوں پر، نہ غلاموں پر، نہ کسی اپنے چاہنے والوں پر۔ کیا حضور کسی کو مارتے تھے؟ کوئی آبجیکشن لے سکتا تھا؟ آپ ہمیں کیوں مارتے؟ ارے وہ ذات تو وہ ہے کہ جن کی مار میں بھی برکتیں ہیں۔ ہاں یار، صحابہ تو خوشی خوشی قبول کرتے اس مار کو۔ میرے آقا نے کبھی نہیں مارا، لیکن کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا ہے کہ مارا نہیں۔ آپ کہہ رہے ہو کسی کو مارا نہیں؟ میدان جنگ میں تو تلواریں اٹھائی ہیں میرے مصطفیٰ نے، میرے مصطفیٰ نے قتل کیے ہیں لوگوں کو۔ وہاں دین کی بات تھی، وہاں دین کا مسئلہ تھا۔ جہاں دین کا مسئلہ ہوگا میرے مصطفیٰ وہاں تلوار بھی چلاتے ہیں، لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جہاں خود کی بات آئی ہے میرے مصطفیٰ نے معافی کا معاملہ کیا ہے۔ یہ کیریکٹر یہ حضور کا، کسی کو قتل نہیں کیا لیکن قتل ہونے بھی نہیں دیا۔ ہاں پڑھیے عرب کا اتہاس، حضور کے تشریف لانے سے پہلے اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں زندہ دفن کرنا، بولیے یہ خون ہے یا نہیں؟ یہ قتل و غارت کے لیے ہے نہیں؟ بچایا ہی نہیں میرے مصطفیٰ نے۔ جو باپ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا تھا نا، حضور کے دامن سے وابستہ کیا ہوا؟ آ کر پھر وہی باپ اپنی بیٹی کو کاندھے پر بٹھا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے لاتا تھا۔ کل تک جو دفن کرتا تھا آج وہ دعاؤں کے لیے لا رہا۔ حضور دعا کر دیجئے میری بچی کو اللہ لمبی عمر دے، جو کل تک اپنی بیٹی کی جان کا پیاسا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے لوگوں کی جانیں ایسے بچائی، آج انہی کے باپ، مارنے والے باپ آج مصطفیٰ کی بارگاہ میں ان کی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ نہ قتل کیا نہ قتل ہونے دیا، کسی کا ظلم آپ نے مان نہیں لیا، لیکن لینے بھی نہیں دیا کسی کو۔ تو کسی بھی آدمی کے اندر اگر ایک خوبی ہو کہ چلو وہ کسی کو مارتا نہیں ہے، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو ستاتا نہیں ہے، لیکن یہ خوبیاں ضروری نہیں کہ یہ خوبیاں بھی ہو۔ میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ہے یارو، ہر اعتبار سے آپ دیکھو گے کہ ان میں سب کچھ موجود ہے۔ نہ مارنے دیا، نہ مارا، نہ قتل ہونے دیا، نہ قتل کیا، نہ کسی کو گالی دی، نہ کبھی گالی دینے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے حضور کی ذات وہ ذات ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی ذات وہ ذات ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے آقا کی زبان کو اللہ نے اتنا پاک بنایا تھا کہ حضور نے اپنی زبان سے کبھی کوئی گندی بات نہیں نکالی، کوئی گندی بات۔ کاش کہ اس رسول کا امتی بھی اگر آج سے یہ طے کر لینا میں اس رسول کا امتی ہوں جس کی زبان اتنی پاکی تھی، کبھی کوئی فحش بات نہیں نکالی۔ اچھا فحش بات نکالی نہیں، حدیثوں میں گندی بات کبھی زبان سے نکالی تو نہیں، گالی کبھی کسی کو دی تو نہیں، گندی باتیں کرنے والوں کے پاس میرے آقا کبھی کھڑے بھی نہیں رہتے تھے۔ کیا سبق ملا؟ نہ گندی بات بولیں گے نا ایسے لوگوں کے قریب کھڑے رہیں گے۔ آج ہماری حالت کیا ہو چکی ہے آپ دیکھیں نا، میں افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کے بیچ میں کر رہا ہوں، آج شاید ہماری یہ پہچان بن چکی ہے کہ ہمارے بھائیوں کی عادت یہ ہو چکی ہے جب تک کسی بات میں 10-4 گالیاں نہ دے دے ان کو ہضم نہیں ہوتا ہے یا بات کرنے کا لطف نہیں ملتا ہے۔ یارو یاد رکھنا، میں نے روایت میں پڑھا ہے جب کوئی اپنی زبان سے ایک گالی نکالتا ہے، ایک گالی نکالتا ہے، اس کی ایک گالی
कब्र में उसके नाम का एक बिच्छू तैयार कर देती है। यारो, दुनिया के बिच्छू आपने बहुत देखे होंगे, दुनिया के बिच्छू के डंक भी आपने खाए होंगे। मैं कब्र के बिच्छू की बात करता हूं। जो आखिरत का बिच्छू है वो दुनिया का बिच्छू के बराबर नहीं है। यारो, उसकी हैयत अलग है, उसकी शक्ल अलग है, उसका जहर अलग है, उसका डंक अलग है। वो जहर ऐसा होगा कि जो आपके बर्दाश्त से बाहर होगा। खुदारा जबान को रोको, खुदारा गंदी जबान, अपनी आप को जुबान को गंदी बनाने से रोको। मेरे मुस्तफा की सीरत को देखो, जो ना गंदी बात बोलते थे, ना किसी को गाली देते थे। ये जात थी मेरे मुस्तफा करीम की। आपने सुना होगा एक यहूदी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ मांगता था रकम, एक दिन मुतालबे के लिए आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास मेरा वो माल है, इतना कर्ज मैंने आपको दिया है, मैं आपके पास वो अपना कर्ज वसूल करने के लिए आया हूं, मेरा कर्ज दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी बात तो सही है, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ रकम नहीं है कि मैं तुझे दूं। उसने कहा, जब तक आप मेरी रकम नहीं लौटाएंगे मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। बात बड़ी का मतलब ये, वो मानने के लिए तैयार नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, तेरी मर्जी यह है कि तू नहीं जाने देगा, मैं तेरे सामने बैठ जाता हूं, इंतजाम हो जाएगा तो मैं तुझे दे दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम बैठ गए। ज़ोहर हुई, असर हुई, मगरिब हुई, इशा हुई, सारी नमाज हुजूर ने उसी जगह अदा फरमाई, यहां तक कि फजर की नमाज हो गई। सहाबाए किराम क्या करते थे, पीछे जाकर उसको घूर घूर के नजरों से देखते थे और इशारे से कहते थे, तुझे छोड़ेंगे नहीं, तूने रसूलुल्लाह को बिठा दिया, तुझे शहर से निकलवा देंगे, तेरा ये कर डालेंगे, तेरा वो कर डालेंगे। पहले तो हुजूर अलैहिस्सलाम को पता नहीं चला, बाद में पता चला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बान ये मुनासिब नहीं है, अब ऐसी कोई बात उस यहूदी को मत कहना। सहाबा किराम नाराज हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सख्त नाराज से उस यहूदी से, हुजूर वो आपको रोके, उसकी मजाल, उसकी हिम्मत, हमारे होते वो आपको रोके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे रब ने मुझे मना फरमाया है कि मैं किसी ऐसे आदमी पर जुल्म करूं जो हमारी पनाह में हो या जो हमारी पनाह में ना हो, मैं जुल्म करूं उनके साथ। कतई ऐसा नहीं हो सकता है। यहां तक कि जैसे ही सूरज चढ़ाना, जिस यहूदी ने मेरे मुस्तफा को रोका था, अब वही आया, सामने हाजिर हो जाता है, हाथ जोड़कर अर्ज करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या रसूलल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल है, वो अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे बंदे और सच्चे रसूल है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आजमा रहा था, क्योंकि मैंने तौरात में आपकी बहुत खूबियां पढ़ी थी, अब मैं प्रैक्टिकली तौर पर देखना चाहता था, जो तौरात में जो निशानियां है वो आपकी जिंदगी में है या नहीं, वो देखना चाहता था। या रसूलल्लाह, मैंने देख लिया, मैंने ये सारी चीजें पढ़ ली और देख भी ली कि मैंने तौरात में पढ़ा था वो नबी वो होगा, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ हिजरत करेगा, उसके गांव वाले उसी को उसके गांव में रहना मुश्किल कर देंगे, वो अपने वतन को छोड़कर दूसरी जगह जाएगा और अपने वतन को आबाद करेगा। वो फहश गो नहीं होगा, जुबान से गंदी बातें नहीं निकालेगा, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगा, वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। ये सारी खूबियां मैंने पढ़ी थी, देखी नहीं थी, आज मैं देखना चाहता था। या रसूल अल्लाह, बस देख लिया, दिल मुतमईन हो गया, आप अल्लाह के सच्चे रसूल और सच्चे पैगंबर है। ये मुस्तफा करीम की जात के अंदर हुजूर के अखलाक अपने तो अपने खैरों ने भी गवाही दी है। गाली समाज से निकालिए, गाली हद हो गई। आज माँ बाप भी नहीं बचे यार इससे, बताइए गलत कह रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी की माँ को गाली मत दो, अपनी माँ को गाली मत दो। हुजूर ने क्या फरमाया, अपनी माँ को गाली मत दो। अब इस जुमले की गहराई को आप समझे, हुजूर ने डायरेक्ट क्या फरमाया, अपनी माँ को गाली ना दो। सहाबाए किराम को हैरत हुई, हुजूर कोई इतना भी नाफरमान होगा अपनी माँ को गाली देगा। हुजूर ने फरमाया, जब दूसरों की माँ को अटैक करोगे, जवाब में वो तुम्हारी माँ पर अटैक नहीं करेगा। जब दूसरों की माँ को तुम नहीं बख्शोगे, जवाब में वो तुम्हारी माँ को बख्शेगा। तुम ही तो हुए गाली खिलाने वाले अपने माँ बाप को। अब ये भी जमाना गया,
अब डायरेक्ट लाइव वाला जमाना आया है। सामने बाप खड़ा है, बेटा गालियां दे रहा है, सामने मां खड़ी है, बेटा गालियां दे रहा है। वजह अहमियत उस उनकी मकाम और अजमत को नहीं समझा। पढ़िए हुजूर की जिंदगी पाक को। दाई हलीमा सगी मां नहीं है, दूध पिलाने वाली है। आती थी, कायनात का सरदार उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाता था। हमारा मजहब पढ़ाया आपने कभी? हमारा मजहब ये भी मना करता है, वो बेअदब है, वो बेअदब बच्चा है, वो लड़का बेअदब है, गुस्ताख है कि जिसकी मां नीचे बैठी हो और वो कुर्सी पर बैठा हो। ये हमारा मजहब बता रहा है। छोड़ दी तालीम, क्यों? हुजूर की जिंदगी से दूर हो गए। पढ़िए रसूलुल्लाह की तारीख पढ़े, हुजूर का इतिहास पढ़े, हुजूर के अखलाक पढ़े, जिसने न कभी गाली दी, बल्कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा नक्शा उन्होंने अपनी जिंदगी में वो लाए थे। पूरा नक्शा हुजूर जो करते थे सहाबा किराम वो करने की कोशिश करते थे। हद तो ये हो जाती थी, मोहब्बत में इतने वारफ्ता थे, इतने शेदायत थे सहाबा किराम कि कभी ना करने की चीजें भी वो कर लेते थे हुजूर को देखकर। आपने सुना होगा सोमे विसाल, एक रोजा होता है सोमे विसाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। वो रोजा क्या था जानते? बगैर सहरी और बगैर इफ्तारी का रोजा। उसमें सहरी भी नहीं, इफ्तारी भी नहीं। अब सहाबा ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर सहरी और बगैर इफ्तारी के रोजा रखते, उन्होंने भी शुरू कर दिया। अब कुछ वक्त बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एहसास हुआ कि कमजोरी क्यों आ रही है इनके अंदर, इतने कमजोर कैसे होते चले जा रहे हैं ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इनको, क्या वजह है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोमे विसाल रखते ना, वो रोजा जिसमें ना सहरी है ना इफ्तारी, हमने भी आपको देखकर शुरू कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम मेरे मिस्ल नहीं हो, तुम्हें कौन है मेरी बराबरी करने वाला? अरे मैं जो ये रोजा रखता हूं ना, मेरा रब मुझे खिलाता है और पिलाता है। यहां साहबा ने, हम ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं अस्तगफिरुल्लाह कि साहबा ने हुजूर की बराबरी क्यों? नहीं, शैतानी इतने थे, वफादारी उनके अंदर इतनी थी, एक जज्बा इतना था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और फरमाबरदारी का कि बस मेरा आका करते हम भी करें ताकि मुस्तफा के गुलामों में नाम आ जाए। एक जज्बा था सहाबा किराम में। आपने सुना होगा हजरत हुज़ैफा एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा जंग अहज़ाब के मौके पर, जंग अहज़ाब उसके मौके पर सहाबा किराम मौजूद थे सब। अब दुश्मन के लश्कर के हालात मालूम करने थे, दुश्मन के लश्कर के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा को भेजा, जाओ दुश्मन के हालात देख कर आओ, क्या कर रहे हैं, किस पोजीशन में है, उनकी हालत क्या है क्या नहीं, वो सारा उनका सर्वे करके आओ। लेकिन जाते जाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, कोई छेड़खानी मत करना, जा रहे हो देख कर चलाओ, कोई हरकत मत करना। अभी हजरत हुज़ैफा गए ना, किसके सामने जा रहे हैं? दुश्मन के सामने। कौन है? जो उनको कत्ल करने के लिए आए हैं, जो रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए आए, उस दुश्मन के सामने हजरत हुज़ैफा जा रहे हैं। देखा कि अबू सुफियान उस वक्त मोमिन नहीं हुए थे, इस्लाम नहीं लाए थे। अबू सुफियान बैठकर कुछ काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा मौका था तलवार से उन पर वार करके उनको खत्म करने का, क्योंकि वो सरदार थे, वो ये सारी फौज लेकर आए थे, बड़ा अच्छा मौका था। हजरत हुज़ैफा ने कमान में तीर डाला, निशाना ताका, सब कुछ बस रेडी है, तैयार है तीर चलाने के लिए। कानों में रसूलुल्लाह की आवाज वही गूंजी कि चलते चलते मेरे आका ने कहा था, कोई हरकत मत करना, कोई छेड़खानी मत करना, ऐसे ही देख कर सिर्फ वापस चले आना। हुजूर की पैरवी और मुस्तफा की इस बात पर सहाबा का जो यकीन था और हुजूर के सहाबा का जो अमल था, वो अमल देखिए, मौका है, दुश्मन हाथ में है, चाहते तो मार देते, फकत इस वजह से रुक गए, मेरे मुस्तफा ने मना फरमाया है। आज हमारी और आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ है जो हमारे आका ने मना फरमाया है, लेकिन हम किए जा रहे हैं। पढ़िए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये वो सीरत थी जिसको देखकर पूरा अरब मुआशरा, वो कैसे संगदिल इंसान थे,
وہ کیسے نیڈر انسان تھے, وہ کیسے ظالمانہ کردار رکھنے والے انسان تھے. لیکن یارو, انہیں اگر کسی چیز نے متاثر کیا ہے, اگر انہیں کسی چیز نے جھکایا ہے, وہ تلوار نہیں تھی, وہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کے اخلاق تھے جنہوں نے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے. وہ کیسے لوگ تھے آپ دیکھو تو صحیح, اتہاس تو پڑھو آپ کو پتا چلے گا. ایسے نیڈر دل انسان تھے وہ لوگ, ایسے ظالم قسم کے لوگ تھے, دلوں کے پتھر بن چکے تھے. چھوٹی چھوٹی سی بات پر جو لڑائی کر بیٹھتے تھے تو صدیوں تک وہ لڑائیاں چلتی تھی. ظلم ان کے اندر اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ بیٹا باپ پر ظلم کرنے میں کوئی درخ نہیں کرتا تھا, بیٹی ماں پر ظلم کرنے میں کوئی آنچ محسوس نہیں کرتی تھی. ایسے ظالم قسم کے انسان تھے. اب ایسے لوگوں پتھر دل انسانوں کے بیچ میں حضور آئے. دیکھیے کبھی کبھی شہر کے ماحول کے اعتبار سے بھی انسان کی ذات پر اثر ہوتا ہے. ہاں, شہر کے ماحول کے اعتبار سے پتھروں کے ساتھ رہنے والا کا دل بھی تھوڑا پتھر ہوتا ہے. ہاں, عرب میں آپ دیکھیں گے چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں. ہاں, چاروں طرف آپ دیکھیں, اجمیر کی دھرتی پر آپ چلے جائیں, چاروں طرف ماحول آپ کیا دیکھیں گے؟ ہاں, تو وہاں کے لوگ بھی اتنے سخت تھے, ان کی سختی آپ کو بھی پتا نہیں چلے گی. وہ کوئی جائے حضور غریب نواز کے زمانے میں جب آپ تشریف لائے تھے تب ان کی سختی کو دیکھے, حضور غریب نواز کے سامنے ان کی سختی کیا تھی. تو عرب کے لوگ بھی جو پتھروں کے بیچ میں رہتے تھے دل بھی پتھر تھا. میرے مصطفیٰ کریم ان کے بیچ تشریف لائے, کیسے اعلیٰ کردار کے ساتھ آئے کہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ غَلِيظَ الْقَلْبِ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے حبیب آپ بڑے رحم دل ہو نا, اس لیے یہ آپ کے ارد گرد یہ لوگ, یہ نیڈر لوگ, یہ پتھر دل لوگ اس لیے آپ کے قریب ہے کہ آپ کا دل بڑا نرم ہے, آپ لوگوں کے دل نہیں دکھاتے ہو, آپ لوگوں کا دل نہیں توڑتے ہو, آپ نرمی سے بات کرتے ہو, آپ آنے والے آدمی کے ساتھ ایسا پیش آتے ہو کہ وہ سارے دکھ درد بھول جاتا ہے. اتنی مٹھاس آپ کی گفتگو میں ہے. تو یہ نرمائی اور یہ نرم دلی دیکھ کر آپ کے قریب آئے. اگر آپ کے دل میں ذرا برابر بھی سختی ہوتی تو یہ جو ہجوم آپ کے پاس ہے یہ ہجوم نہیں ہوتا. قرآن نے مصطفیٰ کے کردار کو بتایا, اتنے نرم دل میرے آقا تھے, اتنے نرم دل تھے کہ وہ پتھر دل لوگ حضور کی نرمی کو دیکھ کر مصطفیٰ کے قریب آئے اور دھیرے دھیرے قریب آتے گئے اور اسلام کے دامن میں آتے گئے اور اسلام کی تعلیمات کو اپنے اندر پیروتے گئے. ایک دن وہ بھی آیا جو کل تک اسلام کے مخالف تھے, آج وہی اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں. مصطفیٰ کی صرف اخلاق اور کردار کی بات تھی. جو گالیاں دے کر دعاؤں سے نوازے وہ میرے آقا. دشمن آ جائے تو ہاں چادر بھی بچھا دیتے ہیں, ایسے ہے سرکار میرے, ایسے ہے سرکار. پڑھیے, صرف پڑھیے. آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج حضور کی سیرت اقدس کو لوگوں کے بیچ میں لایا جائے. کیسے یارو, ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا, لوگوں کو بولنے سے زیادہ پریکٹیکلی طور پر لوگوں کے سامنے کسی بھی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے. آپ بول بول کر تھک جائیں گے, اتنا اثر نہیں ہوگا, لیکن آپ کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں گے. صحابہ کرام نے ایسے ہی اسلام پھیلایا ہے. ہاں, ایسے ہی اسلام پھیلایا. اپنے کردار کو انہوں نے مسلمان بنایا تھا. ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا حلیہ مسلمان نہیں ہے, ہمارا کردار مسلمان نہیں ہے. صحابہ کرام مسلمان ہوئے تھے, حلیے کے اعتبار سے بھی وہ اسلامک نظر آتے تھے مسلمان, اور کیریکٹر و کردار کے اعتبار سے بھی وہ مسلمان نظر آتے تھے, کیونکہ انہوں نے اسلام پڑھا تھا. اسلام وہ بھی اسلام والے سے اسلام پڑھا تھا, بانی اسلام سے انہوں نے اسلام پڑھا تھا. کوشش کریں لوگوں کے سامنے پروف کریں اپنا مذہب, آپ کا مذہب کتنا اچھا ہے. بڑی دور نکل گئے آج ہم سیرت سے, رسول اللہ کی زندگی سے بڑے دور نکل گئے. آج ہمارے اخلاق کی بڑی شرمندگی ہوتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ جس قوم کی سب سے ابتدائی تعلیم جس قوم کے لیے علم کی بات ہے کہ بھائی پڑھو, آج سب سے زیادہ دنیا میں اگر آپ پرسنٹیج نکالے وہی قوم سب سے زیادہ جاہل ہے. میں نے کہا کیا نا, دنیاوی اعتبار سے بھی ہم پیچھے ہیں اور دینی اعتبار سے بھی پیچھے ہیں تعلیم کے معاملات میں.
شاید ہمارے یہاں بیچ میں کوئی ایسے مسلمان ہیں جو اسلام کے ارکان کو بتا سکے. اسلام کے ارکان کیا ہے, نماز کے فرائض کیا ہے, آپ کہیں گے اس میں کیا ہے, کون سی ضرورت ہے یہ اس چیز کو یاد کرنے کی, اس چیز کو جاننے کی. لیکن یہ موضوع میرا یہ نہیں ہے, ورنہ میں عرض کرتا اچھا جس قوم کی سب سے ابتدائی بات یہ یہی ہے کہ بھائی پڑھو, آج اسی قوم کے اندر سب سے زیادہ جہالت سب سے زیادہ ہے. دیکھیے کسی مفکر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوتی ہے نا, اٹھنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. سمجھے آپ, نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی اٹھنا اتنا ہی مشکل ہوگا. افسوس یہ ہے کہ جس قوم نے طہارت کی اتنی تعلیم پڑھائی, اتنے پاٹھ پڑھائے کہ پاکی حاصل کرو, پاکی آدھا ایمان ہے, افسوس یہ ہے آج وہ قوم گندگی کے نام سے مشہور ہے. جس قوم کے اخلاق اور کردار کی زمانے بھر میں گونج تھی کہ اگر اخلاق دیکھنے ہیں مسلمانوں کے دیکھو, کردار دیکھنے ہیں مسلمانوں کے دیکھو. آج افسوس اس بات کا ہے اخلاق میں گراوٹ اسی قوم کے پاس سب سے زیادہ ہے. یارو بس حضور کی سیرت پڑھو, حضور کی زندگی کو پڑھو, اور حضور کی زندگی پڑھنے کے بعد اب آپ یہ سوچو کہ ہمیں رسول اللہ کی زندگی اوروں کے سامنے کیسے پروف کرنی ہے, ہم کیسے بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے تھے. آج کتنی تقریریں کرواؤ گے, کتنی تقریر کرو گے, کتنے لیکچر آپ دو گے قوم کے سامنے. یارو آپ کے لیکچر کی نہیں, آپ کے سیرت اور آپ کے کردار کی آج قوم کو ضرورت ہے. ویسے آپ بن کے دکھاؤ. یارو یقین مانیے آج بھی اگر کوئی سچا غلام رسول بن کر اگر مارکیٹ میں آ جائے, لوگوں کے سامنے آ جائے, میں یہ چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کل تک جب کوئی غلام رسول لوگوں کے سامنے یقیناً پیش ہوتا تھا, صحیح معنوں میں غلام رسول, لوگوں کے دلوں پر اس کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی. آج بھلے آپ کمزور ہو لیکن سچے غلام رسول بن جاؤ, اللہ قدرتی طور پر ان کے دلوں میں آپ کی ہیبت ڈال دے گا. بس پروف کرو رسول اللہ کی زندگی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعلیٰ کردار کے تھے, ہاں بڑے اعلیٰ کردار کے تھے. آپ دیکھیں کہ اب کردار میں, اعلیٰ کردار میں کیا, اچھی بات کرنا, میٹھی بات کرنا, تو یہ ہے, یہ بھی اعلیٰ کردار ہی ہے کہ بھائی آپ اچھی بات کرو, میٹھی بات بولو, کسی کے ساتھ ہنس کے گفتگو کرو. لیکن اعلیٰ کردار میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ دغا نہ کرو, آپ کسی کے ساتھ جھوٹ مت کرو. آج آپ حالات دیکھیں گے نا, یہ اخلاق کی گراوٹ نے کہاں پہنچا دیا ہم کو معلوم ہے آپ کو. آج انسان ہی انسان کے خون کا پیاسا ہے. کسی جانور نے, کسی مخلوق نے انسان کا اتنا شکار نہیں کیا ہوگا جتنا شکار انسان کا انسان نے کیا ہے. اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے, دنیا کے تھوڑے سے نفع اور ایک دو ٹکوں کے لیے آج انسان کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے. آج دیکھیں آپ سامانوں میں ملاوٹ کس قدر پڑ گئی ہے, اس ملاوٹ نے لوگوں کو کتنوں کو قبرستان میں سلا دیا ہے. آج بیماریاں آج عروج پر ہے, دیکھیے تو صحیح, آج قوم سسک رہی ہے, قوم رو رہی ہے. کوئی گھر ایسا خالی نہیں بچا ہوگا جس میں کوئی مہلک بیماری والا موجود نہ ہو. کس نے لوگوں کو بیمار کیا, اس طرح لوگوں کو سسکنے پر کس نے مجبور کیا؟ یہ ہم ہی ہے, وہ انسان ہی ہے کہ جسے قدرت نے اس کے اندر ایک دل رکھا تھا, درد والا دل. آج اس نے اس درد والے دل کو مار دیا اور اتنا درندہ بن چکا ہے, اخلاق کو سائڈ کر دیا ہے اور بے اخلاقی کا ایسا پروف پیش کر رہا ہے کہ آج وہ خود اپنے بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے. یارو پھر سے آؤ اس رسول کی سیرت پر, اس حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں, اپنی سوسائٹی میں لانے کی کوشش کرو. یقین مانیے سماج بھی سدھر جائے گا, لوگ بھی سدھر جائیں گے اگر مصطفیٰ کا کردار سوسائٹی اور سماج کے اندر آ گیا. یقین مانیے آج ایک دکاندار ملاوٹ کرنے میں ذرا بھی ہچک محسوس نہیں کرتا ہے.
आज एक दूध बेचने वाला जरा बराबर भी दूध के अंदर मिलावट करने में कोई डर महसूस नहीं करता है, ना अल्लाह का खौफ, ना लोगों की जान की परवाह है उसे। लेकिन आइए मेरे मुस्तफा की जिंदगी पाक, हुजूर के जमाने की जिंदगी देखिए। बारिश हुई, सुबह शाम के वक्त मार्केट में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले जायजा लेने के लिए। हाँ, ये वो हुक्मरान है, हुक्मरान तो हम नहीं कह सकते, कायनात के हाकिम। हाँ, जायजा लेने के लिए, देखने के लिए कि मार्केट का क्या हाल है। गए तो देखा मार्केट में एक गेहूं का ढेर पड़ा हुआ है, गेहूं का ढेर, और पूरे सूखे हुए गेहूं है, सूखे हुए गेहूं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वाह यार, सुबह इतनी बारिश हुई और तेरे गेहूं सूखे हुए। हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात पर एतमाद नहीं किया। करीब गए और अंदर हाथ डाला, गेहूं के अंदर हाथ डाला और अंदर से गीले गेहूं, पानी वाले गेहूं निकाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ बढ़ा के फरमाया, ये क्या है, ये क्या है। शर्मिंदा हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सुबह बारिश हुई थी ना, गेहूं भीग चुके थे, तो मैंने क्या किया, भीगे हुए गेहूं अंदर डाल दिए और सूखे गेहूं ऊपर डाल दिए, ताकि ग्राहक को लगे कि सारे सूखे हुए हैं। उस वक्त मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किरदार को बनाने के, अखलाक को बनाने के लिए जो इरशाद फरमाया था, मेरे आका फरमाते हैं, मन गश्श फलैसा मिन्ना, मेरी कौम के अंदर जो धोखा देता है वो मेरी कौम में से नहीं है, वो मेरे तरीके पर नहीं है, वो है ही नहीं। आप आज धोखा देखो, कल आपको कोई धोखा देगा। हाँ यार, ये कुदरत की तरफ से ये इंतजाम है। आज आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, कल आपके लिए कोई गड्ढा खोदेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, मत भूलना, करो वैसा कि अगर आप किसी के लिए राह के अंदर फूल बिछाओगे, यकीन मानिए कुदरत का फैसला है, कल कोई चल के आपकी राहों में फूल जरूर बिछाएगा। कुदरत के फैसले को तस्लीम करो और बनो ऐसे जैसे मेरे मुस्तफा ने जो समाज और जो सोसाइटी पेश की है, कि लोगों इतने अच्छे किरदार के हामिल बन जाओ कि लोग तुम्हें देखकर कहें, ये मुसलमान है, ये मुसलमानों की सोसाइटी है, ये मुसलमानों का इलाका है। किरदार बिल्कुल आज हम गिर चुके हैं, बिल्कुल गिर चुके हैं। अगर आप ये कहें तो गलत नहीं होगा, और उस पर भी हमें कोई फिक्र नहीं है। हमारे किरदार जो इतने गिरे उस पर हमें कोई फिक्र नहीं है। यारो, समाज कितनी तेजी के साथ आज, कितनी तेजी के साथ जवाल की तरफ जा रहा है, उसको कोई एहसास नहीं है। लोग आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कितनी बकवासें कर करके आज हुजूर की शान पर अटैक कर रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। वजह क्या जानते हैं आज? आपको नहीं लगता कि सहाबा किराम के जमाने में भी कोई ऐसा गुस्ताख होगा? थे। कुरान ने डिफेंस किया है, कुरान ने दिफा किया है। हुजूर को माज़अल्लाह क्या कुछ नहीं कहा है, कुरान में भी मौजूद है। लेकिन उस वक्त सहाबा थे जो अपने किरदार से रसूलुल्लाह, उधर दो आदमी बुराई करने वाले तो होते थे, तो यहां सहाबा अपने किरदार से सहाबा किराम हुजूर के अखलाक को पेश करते थे लोगों के सामने, तो लोग देखकर हैरत में पड़ जाते थे। यारो, जब गुलाम के ऐसे अखलाक है तो आका के अखलाक का आलम क्या होगा। इधर दो आदमी बुराई करने वाले होते थे तो दो सहाबा दसियों को मनवा लेते थे कि तुम रसूलुल्लाह पर छींटे उड़ाते हो, हमें देखो, हम रसूलुल्लाह के गुलाम है। जब लोग हुजूर के गुलामों की ये शान देखते थे, मजबूर हो जाते थे कि जब आका गुलाम ऐसे हैं और उनके अखलाक ऐसे हैं तो आका का आलम क्या होगा। आप पढ़िए ना, हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान गनी है, मौलाए कायनात, अली शेर खुदा, आप पढ़ते चले जाएं, आपको पता चलेगा उन्होंने अपने अखलाक से, अपने किरदार से हुजूर की सीरत को कैसे प्रूफ किया लोगों के सामने। कोई जिम्मेदारी नहीं बनती हमारी, एक उम्मती रसूल होने के नाते कोई हमारे ऊपर तकाजा नहीं है। क्या हम ये कहकर छूट जाएंगे हमने बहुत नारे लगा लिए, हमने खूब नियाज़ें खा ली रसूलुल्लाह के नाम की, हमने खूब झंडे लगा लिए, आज कौम कहां जा रही है, कहां जा रही है? पड़ी उस चीज में है जिसके हवाले से कोई सवाल होना ही नहीं है। हमारे अखलाक गिर रहे हैं, हमारा किरदार लोगों की नजरों में बिगड़ चुका है, हम बिल्कुल जमीन के ऊपर आ चुके हैं। और लड़ाई किस पर है? ये नारा लगाओ, ये नारा मत लगाओ, ये कलर का झंडा लगाओ, इस कलर का झंडा मत लगाओ। कहां जा रही है कौन? कोई फिक्र नहीं। मुझे एक लतीफा याद आता है। यहां
کہ دو بوڑھے کسی بند دکان کے تھڑے پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے. بند دکان کے تھڑے پر بیٹھ کر دونوں بوڑھے گفتگو کر رہے ہیں آپس میں. ایک راہگیر وہاں سے، سمجھدار راہگیر وہاں سے گزرا تو دونوں قہقہے مار کے ہنسنے لگے، زور زور سے ہنسنے لگے دونوں آدمی، دونوں بوڑھے. اب وہ اس کو تجسس ہوا کہ یار یہ اتنا کیوں ہنس رہے ہیں. قریب گیا اور جا کر پوچھتا ہے کہ بابا اتنے خوش ہو، کیا وجہ اور کون سی بات سے اتنے خوش ہو آپ دونوں؟ تو قہقہے لگا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے قوم کے مسائل کا ایک حل ڈھونڈ لیا ہے. دونوں بوڑھوں نے کیا کہا؟ ہم نے قوم کے مسئلوں کا، اپنی جماعت، اپنے سماج کے مسئلوں کا ایک حل ڈھونڈ لیا ہے، ہم کو مل گیا ہے حل، اس لیے ہم ہنس رہے ہیں. کہا کون سا حل ملا آپ کو؟ کیا آپ اتنا ہنس رہے ہو جیسے کہ قوم سدھر گئی، قوم کا سارے مسائل حل ہو گئے، آپ کو ملا کیا ہے؟ بوڑھوں نے جانتے کیا کہا؟ بوڑھوں نے کہا ہم کو حل یہ ملا ہے، ہم نے منصوبہ یہ بنایا ہے کہ ساری قوم کو جیل میں بند کر دیا جائے، ساری قوم کو جیل میں بند کر دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک گدھے کو بھی ان کے ساتھ بند کیا جائے. پوری قوم کو جیل میں بند کر دیا جائے اور ان کے ساتھ ایک گدھے کو بھی بند کر دیا. اب سنیے گا دل کے کانوں سے، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری تخیلات، ہمارے زندگی گزارنے کے ڈھنگ، رہن سہن کا طریقہ سوچئے گا، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں گر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے گا. بابا نے کہا، وہ دونوں نے کہا کہ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ساری قوم کو جیل میں بند کر دیا جائے اور ایک گدھے کو بھی بند کیا جائے. جانتے ہو نوجوان نے کیا پوچھا؟ نوجوان نے کہا کہ قوم تو سمجھ میں آتی ہے جیل میں، گدھے کو کیوں ڈال رہے ہو جیل میں؟ کیا پوچھا اس نے؟ یہ قوم کے ساتھ گدھے کیوں ڈال رہے ہو؟ تو پھر دونوں بوڑھے ہنسنے لگے اور قہقہا مار کے زوردار ہنسنے لگے. تو وہ نوجوان بھی حیرت میں پڑ گیا، یار میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ یہ ہنس رہے ہیں؟ نوجوان نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس میں سے ایک بوڑھا بولا دوسرے بوڑھے سے، دیکھ میں نے کہا نا آج یہ قوم کی یہی حالت ہے کہ یہ اپنے سے زیادہ گدھے کی فکر کرتی ہے. سمجھے آپ؟ یہ جیل میں جا رہے ہیں اپنی فکر نہیں ہے کہ ہم جیل میں کیوں جائیں، گدھا کیوں جا رہا ہے جیل میں، انہیں فکر ہی ہے. یہ فکر ہماری ہو چکی ہے، یہ سمجھیں کہ فکر مر چکی ہے، مر چکی ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سماج میں ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ قوم کے، ساری قوموں کے درمیان ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ بالکل بھول چکے ہیں. آپس کے جھگڑوں میں، آپس کے فتنوں میں، آپس کے اسی میں پڑ چکے ہیں. کیا غلط کیا صحیح یہ ہم فیصلہ کریں گے. جنہیں کل تک مسجد کے حوض خانے پر وضو کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، صحابہ کرام نے، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں کیا، وہ وہاں کیوں گیا، اس نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا. یہ کس کی سوچ ہے؟ جسے وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے. ایک ہی بات ہے، ساری چیزوں کا رزلٹ ایک ہی ہے کہ آپ پڑھیں، بس اس کے سوا کوئی نہیں. آپ حضور کی سیرت پڑھیں گے نا، آپ کے سامنے سب کچھ کھلا ہو جائے گا. ہاں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی نرالی، اتنی اعلیٰ، اتنی شاندار ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق اور ایسے کردار